نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے نبی کی پیاری پیاری حدیثیں۔ آج ہماری حدیث کا عنوان ہے جمعہ کے دن موت۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن فوت ہو جاتا ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ تو سامعین عزت شام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیب دن میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے نبی کی پیاری پیاری حدیثیں۔ آج ہماری حدیث کا عنوان ہے وضو کی برکت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی، اور جب بلائی جائے گی تو ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر یعنی کہ وضو کی برکت سے سفید اور چمکتے ہوں گے، اور تم میں سے جو اپنی سفیدی اور چمک میں اضافے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا تو ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی پیشانیاں، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور کیوں چمک رہے ہوں گے؟ وہ اس لیے چمک رہے ہوں گے کہ وہ وضو کرتے ہوں گے، اور وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہوں گے۔ دیکھیں سامعین عزت شام، یہ وضو کی برکت ہے کہ وضو کی برکت سے انسان کے جسم سے بیماریاں، غلاظتیں دور ہوتی ہیں۔ تو سامعین عزت شام، ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کریں، 5 وقت کا وضو کریں اور وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے نبی کی پیاری پیاری حدیثیں۔ آج ہماری حدیث کا عنوان ہے مردہ دل یا دل کا مردہ ہو جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ تو سامعین عزت شام، اگر کوئی شخص بلا وجہ ہر ٹائم ہنستا رہتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، تو سامعین عزت شام اس کو سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ ہنستا ہے تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے نبی کی پیاری پیاری حدیثیں۔ آج ہماری حدیث کا عنوان ہے مرغ کی آواز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ پاک سے فضل کی دعا کرو۔ کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور جب تم گدھے کو رینگنا یعنی بولنا سنو، اگر تم گدھے کا رینگنا یعنی بولنا سنو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ کیونکہ وہ گدھا جو رینگتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔